السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الكاذبين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. پھر بھی ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بسط کے ذکر محمد و آل محمد وہ تمام جگہ ہیں، وہ تمام بارگاہیں جہاں کہیں ذکر محمد و آل محمد برپا ہے، رب کائنات ہر اس فرش عزا کو محفوظ فرمائے. تمام مومنین جہاں عزاداران حسین ابن علی اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں سڑکوں چوراہوں پر ذکر حسین ابن علی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، رب کائنات انہیں محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اور آنے والی نسلوں کو عزاداران حسین ابن علی شمار فرمائے، اور آخرت میں ہمیں محشور بھی بطور عزادار حسین ابن علی فرمائے. اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت مظلوم کربلا سے یوم قیامت بہرہ مند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد وعلی اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل. مومنین کرام، انسان اور آزمائش کے عنوان پر آج ہماری یہ مجلس عزا شب عاشور میں جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ محرم کتنی رفتار سے گزرتا ہے کہ انسان کو یہ شبیں جن کا انتظار ہمیں سارا سال رہتا ہے اتنی رفتار سے گزر جاتی ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. ابھی دیکھا جائے پلٹ کر تو ابھی محرم کا آغاز ہوا تھا اور ابھی ہم شب عاشور میں یہاں پر موجود ہیں. بہرحال یقیناً گزشتہ مطالب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. اس عنوان کے تحت جو ہماری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری تھی وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی. ایک مخصوص دعا کیجئے گا کہ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں بھی جیکب آباد میں جو بلاسٹ ہوا اس میں بہت سے مومنین کی شہادتیں ہوئیں. اس سے پہلے بھی کچھ شہادتیں ہوئیں بلوچستان میں ہی. دعا کیجئے رب کائنات ان شہداء کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے اور ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے. دیکھیے کل ہماری گفتگو کا اختتام ہی وہاں پر ہوا تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ جنہیں فرعون نے بطور جادوگر جناب موسیٰ سے لڑایا، انہوں نے حق کو قبول کیا اور اس شان سے قبول کیا کہ باوجود اس کے کہ انہیں قتل کی دھمکی دی گئی اور انہیں فرعون نے کہا کہ میں تمہیں مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ بازو کٹوا کر تمہیں اصلبنکم فی جذوع النخل، تمہیں میں سولی دے دوں گا کھجور کے درخت پر. مگر آگے سے وہ کہنے لگے انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، تیرا جتنا بھی اقتدار ہے وہ ہے صرف دنیا کی حد تک. ایک لمحے کے لیے حق سے پیچھے نہ ہٹے، ایک لمحے کے لیے انہوں نے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا. ابھی مومن ہوئے اور ابھی جانیں دے دیں، یعنی ایمان لانے میں اور جان دینے میں زیادہ وقت نہیں تھا، مگر ایمان اتنا کامل تھا کہ پاؤں ڈگمگائے نہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا ایسا عرفان حاصل کر لیا. تعجب کی بات ہے یہاں لوگ سال ہر سال حالت ایمان میں رہتے ہیں اور پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، مگر ایمان کی ایسی بھی شدتیں ہوتی ہیں کہ ایمان چاہے چند لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو
حق کی خاطر انسان کو ایک قدم پیچھے آنے نہیں دیتا. یا اللہ یہ تو قوم موسیٰ کی بات تھی, ہمیں تو امت مصطفیٰ میں بھی تو کوئی ایسا ایمان دکھا کہ ابھی ایمان لایا جائے اور فوراً حق پر جان دے دی جائے. خدا نے فرمایا سوئے کربلا دیکھو تمہیں حر نظر آئے گا, پھر پتہ چلے گا کہ امت مصطفیٰ میں حق کیا ہے. امت مصطفیٰ میں حق حسین کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیز یہ حق ہے کہ اگر سینے میں ایک دفعہ بس جائے تو ہمارے پاس مثالیں ہی مثالیں ہیں, ایک لمحے کے لیے پھر قدم ڈگمگاتے نہیں. یہ شب ان ہستیوں کا تعارف ہمیں کرواتی ہے, وہ کائنات عالم کی عظیم ترین ہستیاں کہ جب چراغ جلے ہوئے تھے تو کمریں جھکی ہوئی تھیں, جب بجھا کے جلائے گئے تو جھکی ہوئی کمریں بھی سیدھی ہو چکے تھے. اور دیکھیے کمال ہے, ساری دنیا یہ تمام عبادت الہی, یہ اطاعت, یہ کس وجہ سے ہے؟ ہر کسی کا مقصود صرف ایک چیز ہے, جنت. عبادتیں ہو رہی جنت کے لیے, سجدے ہو رہے ہیں جنت کے لیے, رکوع ہو رہے ہیں, تمام عبادت جنت جنت جنت. کیا ہوں گے وہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حسینی کسے کہتے ہیں؟ کہ امام نے فرمایا جاؤ, چلے بھی جاؤ تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا مولا بار بار زندگی ملے, بار بار کٹنے کو تیار ہیں. ان حسینیوں نے ہمیں یہ بتایا, یاد رکھو جو حسینی ہونا ان کی نگاہ جنت سے بھی آگے تک دیکھتی ہے. ان کی منزل آخر کا نام جنت نہیں ہے, ان کی منزل آخر کا نام حسین ابن علی کی ذات ہے. حق کے اوپر فوراً ہی فرعون نے سولی پر لٹکا دیے, مگر ایک نہیں جو پیچھے ہٹا ہو. کیوں؟ حق دل میں بیٹھ گیا. عزیز میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے مثالیں ہی مثالیں. اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے. ایک طرف سولی دی جا رہی ہے اور جسے دی جا رہی ہے وہ سولی پر علی کے فضائل پڑھ رہا. توجہ ہے نا؟ میسم کو سولی دی جا رہی ہے مگر اس نے اسی کو فضائل علی کا ممبر بنا لیا. کیوں؟ حق سینے میں اتنا گامزن ہو گیا ہے کہ سولی کوئی ڈرا ہی نہیں رہی ہے, موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا موت کے معاملے میں ایک بات واضح, ایک جملہ کہوں گا اور یہ کافی ہونا چاہیے کہ دیکھیے انسان دنیا میں آیا ہے نا, دنیا کی کوئی شے اس کے لیے حتمی نہیں ہے سوائے موت کے. ایک عزت دار کے گھر میں بیٹا پیدا ہو لازمی نہیں ہے کل کو یہ بھی معزز ہوگا. ایک امیر آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو لازمی نہیں ہے کل کو یہ بھی صاحب امارت ہوگا. اسی طرح کسی ذلیل انسان کے گھر میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کل کو یہ بھی فاسق و فاجر ہوگا. ہم نے نوح کے بیٹے کو برباد ہوتے دیکھا ہے, یزید کے بیٹے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے اس زندگی میں بڑی مثالیں ہیں, زندگی میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے. یوں سن لیجیے ہو یہ بھی سکتا ہے باپ سیدہ کا مجرم ہو, بیٹا علی کے گھر میں ہی پروان چڑھے. کچھ زندگی میں حتمی نہیں ہے. حتمی ترین شے ہے تو صرف ایک شے ہے, جسے زندگی ملی ہے اسے موت ضرور ملے گی. کب آئے گی؟ موت کی مرضی. کہاں آئے گی؟ موت کی مرضی. کس لمحے آئے گی؟ موت کی مرضی. کس انداز میں آئے گی؟ موت کی مرضی. کب آ جائے گی؟ موت کی مرضی. موت کے معاملے میں سارے اختیار موت کے ہیں. ایک اختیار خدا نے مومن کو دیا ہے, مگر وہ اختیار ایسا ہے کہ اگر اسے استعمال کرے تو موت آ کر بھی مار نہیں پاتی ہے. کب آئے گی موت کی مرضی؟ کہاں آئے گی موت کی مرضی؟ کس انداز میں آئے گی موت کی مرضی؟ ایک مرضی ہماری ہے, کس راہ میں آئے گی یہ ہمارا اختیار ہے. ہم اپنا اختیار استعمال کریں, موت کو اس کا کام کرنا ہے. اور جنہوں نے اپنا یہ ایک اختیار استعمال کر لیا کہ کس راہ میں مرنا ہے, پھر موت مار کے بھی نہیں مار پاتی. اگر موت نابود کر سکتی ہوتی تو کربلا والے ہو جاتے. کس راہ میں آنا ہے یہ ہمارا اختیار ہے. اور حسین یہ واضح کرتے ہیں کہ جس راہ پہ آئے وہ حق ہونی چاہیے. ہو اگر خود گر و خود نگر و خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. موت بھی پھر آ کر مار نہیں پاتی. عزیز دیکھیے یہ جو ہم اس آج کی شب میں بیٹھے ہیں نا, اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ان ہستیوں کا تعارف تھوڑا قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس شب نے ہمیں متعارف کروائیں, اگر آپ حضرات کی توجہ ہو اور آپ میرے ساتھ دیں تو. دیکھیے یہ جو شب ہے نا, کل کی شب کیا کہلاتی ہے؟ شام غریباں. یہ شب کیا کہلاتی ہے؟ شام شہیداں, شہیدوں کی شام. وہ
پاک و پاکیزہ نفوس جو اس مقصد عظیم میں مولا حسین ابن علی کے ساتھ تھے، ہم یہ دیکھیں کہ قرآن انہیں کس انداز میں متعارف کرواتا. وہ عظیم 72 کردار جو امام حسین مظلوم کے ساتھ جنہوں نے جانے دی، آیا قرآن نے بھی ان کا کوئی تعارف کروایا ہے؟ قرآن نے بھی ان کے کوئی خصائل بتائے ہیں؟ کیوں یہ سمجھنا کیوں لازمی ہے؟ آج کی شب میں کیوں سمجھنا لازمی ہے؟ ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا کامل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں بھی امام کے ناصروں اور جانثاروں میں شریک فرما. وہ جو ہمارے وقت کا حسین ہے، ہم میں سے ہر کسی کی یہ تڑپ اور خواہش رہتی ہے کہ یا اللہ جب وہ وقت کا حسین ظہور فرمائے، ہمیں امام کے جانثاروں میں، ہمیں امام کے ساتھ شامل سپاہیوں میں شمار فرما. ایسی دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ تو آیا کوئی ہمارے سامنے ایسے اصول بھی ہیں کہ وہ کون سے اصول ہوں گے کہ جن پر چل کے ایک انسان اس سپاہ کا حصہ بن سکتا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس امام سے پہلے کسی امام نے کیا کوئی خالص شیعوں کی جماعت اکٹھی کی؟ کیونکہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ائمہ کے اصول نہیں بدلا کرتے. جو ایک امام کی سپاہ میں شامل ہونے کے اصول ہوں گے وہی دوسرے امام کی سپاہ میں شامل ہونے کے اصول ہوں گے. توجہ ہے ایذان محترم؟ سپاہ مولا امیر کے ساتھ بھی تھی مگر وہ اپنے امام کے ساتھ نہیں تھی، اپنے حکمران کے ساتھ تھی. توجہ ہے ایذان محترم؟ ایک ہی ایسی خالص مومنوں کی جماعت ہے جو سپاہ کی صورت میں امام کے ساتھ چلی ہے، اور وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی شام منانے ہم یہاں بیٹھے. تو اگر ہمارے سامنے وہ خصائل حسنہ آ جائیں کہ جو حسین مظلوم کے لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیتیں ہیں، اگر ہم انہیں جان لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا امام کی سپاہ میں شامل ہونا. آپ میری تمہید پہ غور فرما رہے ہیں؟ میرا ساتھ دیجیے گا، بڑا لطف آئے گا. جو اصول و قوانین حسین مظلوم کی سپاہ کا حصہ بننے کے لیے ہوں گے، یقیناً وہی اصول امام وقت کی سپاہ میں شامل ہونے کا، کیونکہ ائمہ کے اصول نہیں بدلا کرتے، کیونکہ یہ افراد مختلف ہیں، کردار ایک ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کی شام سے بہترین یہ استفادہ کرتے ہیں آج کی رات سے کہ ہم ان ہستیوں کے متعلق، اور دیکھیں تاریخ میں جا کر پڑھیں گے تو تاریخ کا گورکھ دھندا ہے، کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مولا مظلوم کی سپاہ کا کیسے تعارف کرواتا ہے. میرا ساتھ دیجیے. سورہ مبارکہ توبہ 111 112 آیت ہے. آپ لازمی جا کر دیکھیے گا، کہیں میں ترجمہ اپنی مرضی سے نہ کر جاؤں، کہیں میں اپنی ہی مرضی سے الفاظ کو ادھر سے ادھر نہ لے جاؤں، لہٰذا لازمی جا کر دیکھیے گا. سورہ مبارکہ توبہ 111 112 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، خدا نے بعض ہستیوں کے جان و مال کو خرید کر لیا ہے اور اپنی جنت ان کے حوالے کر دی ہے. توجہ ہے ایذان محترم؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ان کی نشانی یہ ہے وہ کوئی ایسے مقدس نفوس ہیں جو خدا کی راہ میں ایسا مقاتلہ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جتنے قتل کرتے ہیں وہ سبھی قتل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آتی چلی جائے، میرا ساتھ دیتے چلیے. خدا تعالی ہمیں بعض کسی ایسی سپاہ کا تعارف کروا رہا ہے، وہ اتنے مقدس نفوس ہیں جنہوں نے کوئی ایسی جنگ لڑی ہے، کوئی ایسا مقاتلہ انہیں پیش آیا ہے جس میں انہوں نے قتل کیا ہے اور سبھی قتل ہو گئے ہیں. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ خدا نے ان کے نفوس کو خرید کر لیا ہے، جنت انہیں دے دی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی وبایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم. خدا فرماتا ہے یہ جو خدا نے ان سے ڈیل کی ہے، یہ جو وعدہ کیا ہے نا، یہ خدا کا وعدہ حق ہے کہ ان کے جان و مال لے لیے ہیں، اپنی جنت ان کے حوالے کر دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا ذکر نہ کرو، جنت جا کر خدا سے لے لو. توجہ ہے ایذان محترم؟ وہ جس کی خاطر سارے سجدے ہیں، وہ جس کی خاطر ساری عبادتیں ہیں، خدا نے واضح فرما دیا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو چند پاکیزہ نفوس پڑے ہوئے ہیں. خدا نے اپنی وعدن علیہ حقا، خدا کا یہ وعدہ حق ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا.
توجہ ہے جان محترم. اور اس کے جو کاغذ خدا نے تیار کیے ہیں، اس ڈیل کے جو خدا نے اس کا ایگریمنٹ تیار کیا ہے، وہ بڑا زبردست ہے. خدا نے فرمایا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. خدا نے تورات میں بھی یہ لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی لکھ دیا ہے، قرآن میں بھی لکھ دیا. اتنا مضبوط ایگریمنٹ ہے کہ ہر آسمانی کتاب اس بات پر شاہد ہے. فاستبشروا، لہذا اب تم خوش ہو جاؤ. بَبَيَكُمُ الَّذِي وَبَعَيَاتُمْ بَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس ڈیل پر جو تم نے اللہ سے بنا لی ہے، یہ جو خدا سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے نا، اب خدا ان شہدائے راہ خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے اب لہٰذا تم خوش ہو جاؤ. یہ جو تم نے خدا سے ڈیل کی ہے نا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ایک عظیم قربانی ہے، یہ ایک عظیم ڈیل ہے، یہ ایک عظیم کامیابی ہے. لہٰذا اب تم خوش ہو جاؤ. لہٰذا اگر شب عاشور کربلا کے میدان میں اصحاب حسین مسکراتے نظر آئیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ حکم قرآن ہے کہ اب تم خوش ہو جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. توجہ فرمائیے عزیزان محترم. یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی 111ویں آیت 111. اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے. ابھی تک ہم نے کیا پایا؟ خدا نے ہمیں ایک لشکر کا تعارف کروایا، یہ کہہ کے کہ بعض ایسے نفوس ہیں، مقدس نفوس، جنہیں اللہ نے خرید لیا، اپنی جنت ان کے حوالے کر دی، ان کا جان و مال لے لیا، جنت انہیں دے دی. وہ ہیں کون؟ ابھی تک ایک نشانی بتائی ہے. وہ ہیں جو راہ خدا میں ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جتنے جنگ کرتے ہیں، جتنے قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی نشانیوں کو کھول کے واضح کیا، اور اتنے حسین انداز میں کیا کہ یہ آیات کہیں اور جا ہی نہ سکیں. 112ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں، حامدون، وہ حمد کرنے والے ہیں، سائحون، وہ سفر کرنے والے ہیں، راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون، وہ سجدے کرنے والے ہیں، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر وحافظون لحدود اللہ وبشر صابرین. وہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے والے ہیں، وہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت کو بچانے والے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. خدا نے اور اب ایسوں کو مبارک بات بھی پیش کر دی. وبشر المومنین، جو اتنے عظیم ہیں نا پیغمبر، آپ انہیں بشارت دے دیجئے. توجہ ہے عزیزان محترم. دونوں آیتیں کامل ہو گئیں. اب دونوں آیات کو ملا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں نشانیاں کیا بنتی ہیں. اتنا پتا چلا ایک ایسا لشکر جو یہ کہہ کے حالت سفر میں آیا کہ ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے توبہ بھی کی، انہوں نے سجدے بھی کیے، انہوں نے عبادت بھی کی، انہوں نے رکوع و سجود بھی کیے، پھر انہوں نے اللہ کی بنائی شریعت کو بچایا بھی. پھر انہیں ایک ایسی جنگ درپیش ہوئی جس میں جتنے لڑے قتل کیا اور قتل ہو گئے. توجہ ہے جانے محترم. آیات تب آئیں جب سورہ توبہ آئی. سورہ توبہ آئی حیات پیغمبر میں، جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا. تب سے لے کر آج تک کے ہر اسلامی لشکر کو اٹھا کر پڑھیں. وہ کون سا اسلامی لشکر ہے جو یہ کہہ کے گھر سے چلا ہو کہ ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے توبہ بھی کی ہو، سجدے بھی کیے ہوں، عبادتیں بھی کی ہوں، رکوع بھی کیے ہوں، حمد خدا بھی بجا لائی ہو، پھر انہوں نے اللہ کے دین کو بچایا بھی ہو. جتنے لڑے ہوں سب کے سب شہید ہو گئے ہوں. اٹھا کر تاریخ پڑھیں، صرف ایک ایسا قافلہ ہے جو 60 ہجری میں مدینے سے چلا، 61 ہجری عاشور کربلا میں پہنچا. صرف ایک لشکر ہے، وہ لشکر حسین کا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ. توجہ ہے جانے محترم. ایک ہی ایسا لشکر ہے تاریخ اسلام کا جب سے قرآن آیا، اور وہ لشکر یہ 72 پاکیزہ نفوس ہیں حسین ابن علی کے،
جو یہ کہہ کے گھر سے چلے کہ ہم امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، نہیں انل منکر کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے سجدے بھی کیے، عبادتیں بھی کی، توحید کے آگے حمد بھی بجا لائے، جنہوں نے خدا کے دین کو بچایا بھی، اور اس انداز کی جنگ کی کہ جتنوں نے قتل کیا وہ سب قتل ہو بھی گئے۔ ایک ہی لشکر ہے، وہ لشکر حسین کا ہے۔ پھر اب یہاں تک تو پہنچ گئے، کسی اور کو کوئی اور لشکر ملتا ہے وہ اسے سوچ لے، سوائے حسین کے کوئی اور لشکر ہی نہیں تاریخ میں ملتا۔ اب پلٹ کے دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، خدا نے خرید کر لیے ہیں بعض پاکیزہ نفوس اور اپنی جنت انہیں بیچ دی ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اور خدا فرماتا ہے یہ وعدہ حق ہے، اور خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کم از کم اتنا پتہ چل گیا، امت مصطفیٰ میں اگر کسی کو جنت کی خواہش ہے نا، اسے کعبہ جانے سے پہلے کربلا جانا چاہیے۔ یار توجہ ہے ذہن محترم؟ اگر تو جنت کے لالچ میں ہی دین پر رہنا ہے تو تب بھی خدا کو نہیں مانو، فائدہ ہی نہیں ہے۔ مخلوق کے لالچ میں خالق کو مان رہے، جنت خدا کی مخلوق ہے اور خدا نے یہ مخلوق بیچ دی ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ نہیں کہا میں نے عطا کر دی ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ کہیں مولا حسین نے فرمایا مدینے سے چلنے سے لے کر اپنے آخری سانس تک میں تو جنت خریدنے آیا ہوں؟ خدا نے نہیں فرمایا۔ مولا مظلوم کے باپ علی ابن ابی طالب نے کبھی فرمایا میں تو جنت خریدنے لیٹا ہوں، میں تو اپنا نفس بیچنے کے لیے لیٹا ہوں؟ نہیں، یہ کبھی بیچنے اور خریدنے کی بات نہیں کرتے۔ خدا جب بات کرتا ہے بیچنے اور خریدنے کی کرتا ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ توجہ چاہوں گا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ نہ علی نے فرمایا کہ میں نفس بیچنے بیٹھا ہوں، نہ ہی حسین مظلوم نے کہا میں جنت خریدنے آیا ہوں، ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ مگر خدا جب بھی بات کرتا ہے یا بیچنے کی بات کرتا ہے یا خریدنے کی بات کرتا ہے، کیوں؟ دی چیز واپس لی جا سکتی ہے، مگر جس کے بدلے کچھ لے لیا ہو وہ واپس نہیں لی جاتی ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ خدا کے پاس نفس حسین ہے، حسین کے قدموں میں خدا کی جنت ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ واضح فرما دیا۔ اور کمال یہ دیکھیے، اب خدا نے ان کی نشانیاں بتانی شروع کی۔ سب سے پہلے التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اب توبہ کرنے والے ہیں سب سے پہلی ہے۔ اب یہاں میں بالیدہ فکر افراد سے پوری توجہ چاہوں گا، ہاں صاحبان علم و فضل سے پوری توجہ چاہوں گا، یہ نقطہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کیا ہے؟ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس کی خدا سے جو معافی مانگتے ہیں اس کا نام توبہ۔ توبہ کے لیے گناہ شرط نہیں ہے، توبہ اٹ سیلف ایک عبادت کا نام ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر توبہ کے لیے گناہ شرط ہوتا تو انبیاء و معصومین کرتے دکھائی نہ دیتے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یہ استغفار کی تسبیح انبیاء کرتے نظر نہ آتے، معصومین کرتے نظر نہ آتے۔ انبیاء کا توبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، توبہ اٹ سیلف ایک عبادت کا نام ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تصور توبہ تصور گناہ کے ساتھ ہے۔ جب بھی توبہ کا تصور ذہن میں آتا ہے تو دوسری طرف گناہ کا تصور آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو تصور توبہ ہے وہ تصور گناہ کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور لشکر ملتا ہی نہیں ہے جن پر یہ آیات لگا دی جائیں، اور آیات نے جو خصائل شہادت کے علاوہ بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلی فضیلت ہی تائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، لشکر ہے حسین کا، حسین ہے اللہ کا معصوم۔ پوری توجہ چاروں، خدا کی قسم لطف آ جائے گا ہر حسینی کو۔ مولا ہے معصوم، اور عصمت امکان خطا کو ختم کر دیتی ہے، مگر آیات سوائے اس لشکر کے کہیں جاتی نہیں ہے۔ لشکر کا سردار ہے حسین جو ہے معصوم، تو اب آیات کی تفسیر کا تقاضا تھا کوئی تو گناہ گار ہو جو لشکر حسین کا حصہ بن جائے۔ توجہ ہے جانو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا توجہ فرما رہے ہیں عزیز، بات سمجھ میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب آیات کی تفسیر کا تقاضا تھا کوئی تو گناہ گار لشکر حسین کا حصہ بنے۔
کیا ہی لطیف تفسیر ہوئی، ہر ہاتھ باندھ کر آ گیا مولا حسین کے سامنے. اب پتہ چلا گناہگار کی حیثیت سے نہیں، قرآن کی تفسیر بن کے ہر لشکر حسین میں آیا. اور کمال ہے خدا کی قسم، آیا ہر گناہگار ہاتھ باندھ کے مولا حسین کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ صرف ایک جملہ اس کا کہ آگے بڑھ جاؤں گا. اس نے کہا کہ مولا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ عزیز کمال ہے خدا کی قسم، امام حسین نے جو آگے سے جواب دیا نا، اس پر خدا جانے ہم نے رک کے کبھی غور کیوں نہ کیا. ہم کیوں تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں امام کے اس جملے کو کوٹ کر کے، کبھی اس پر توجہ کیوں نہ کی. جو کتاب آپ کو اویلیبل ہونا اسی میں پڑھ لیجئے گا. امام کا جملہ ایک ہی ہے جو آگے سے فرمایا اور کمال کر دیا امام نے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اگر امام یہ فرماتے ہر تم پلٹ ہی آئے ہو، تم نے خدا سے رجوع کر ہی لیا ہے، تو یقیناً خدا معاف کر دے گا. اگر امام یہ فرماتے تو بات سچ ہوتی یا غلط ہوتی؟ حق ہوتی. ایسے ہی ہے نا جی. اگر امام یہ فرماتے ہر کوئی بھی گناہ گار سچے دل سے شرمندہ ہو جائے خدا لازمی معاف کر دیتا، اگر معصوم فرماتے تو بات سچ ہوتی یا غلط ہوتی؟ حقیقتاً سچ. میرا ساتھ دیتے آئیے گا. اگر امام یہ فرماتے ہر کیسی بات کرتے ہو، اب تم پلٹ ہی آئے ہو، میں تمہارے حق میں خدا سے دعا کروں گا، خدا یقیناً تمہیں معاف فرما دے گا، اگر فرماتے تو سچ ہوتا کہ نہ حق ہوتا. کمال ہے، مولا حسین کئی جواب دے سکتے تھے، سبھی حق ہوتے، مگر ہر کے جواب میں امام نے جواب میں اپنا اختیار بتا دیا. ہر نے کہا مولا توبہ قبول ہو سکتی ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا توبہ کرو گے تو ہو جائے گی، دعا کروں گا تو ہو جائے گی. مولا نے اپنا اختیار بتا دیا، فرمایا ہر میں خدا کی طرف سے تیری توبہ قبول کرتا ہوں. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. مومنین آپ سے التماس ہے اور بڑی گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. آپ کی وجہ سے کسی مومن کو اندر آنے کا موقع مل جائے گا، آپ کو بھی ثواب ہوگا. کائنڈلی آگے تشریف لیں، بہت ساری جگہ کھڑے ہو کر آگے تشریف لیں. جزاک اللہ. کھڑے ہو کر آگے تشریف لیں، بہت جگہ پڑی ہے. کائنڈلی تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ نا مومنین پیچھے سے، یہ بہت جگہ پڑی ہوئی ہے. کائنڈلی جو اٹھ کر آگے آ سکتے ہیں وہ اٹھ کر آگے کائنڈلی آ جائیں. اللہ یہاں جگہ پڑی ہوئی، آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. جس حد تک آگے آ سکتے ہیں کائنڈلی آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے مومنین آتے رہیں، ان کو جگہ ملتی ہے. اللہ صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کمال نہیں ہے؟ امام کوئی جواب دے دیتے، کوئی بھی جواب وہ حق ہوتا. امام نے جواب میں بتایا حسین ابن علی کس ہستی کا نام، حسین کس اختیار کا حامل ہے. یہی وجہ ہے حسین اور شفاعت یہ ایسا مضمون ہے کہ ابتدا، یہی وجہ ہے جو مولا حسین کے ساتھ مخصوص ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ مخصوص نہیں. آپ حدیث قصہ روزانہ اٹھا کر پڑھتے ہیں، جا کر دیکھیے گا. خدا جانے دنیا کہاں جا رہی ہے رسول اللہ سے جنت مانگنے. رسول نے کیا فرمایا؟ امام حسن آئے، یا صاحب حوضی، مولا حسین داخل ہوئے، یا شافع امتی. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال ہے خدا کی قسم. تمام نعتوں کے متن اٹھا کر پڑھیں، مسلمانوں کی دعائیں اٹھا کر پڑھیں. دو ہی چیزیں ہر کسی کو رسول سے چاہیے. وہ جس دن تمام انبیاء نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، رسول ہمیں پیاس کے عالم میں ایک جام کوثر دے دے. ساری دنیا نعتیں پڑھ رہی ہے کہ اس دن جب اپنے اعمال پہ ہمارا تو حشر نشر ہو جائے گا، لہٰذا رسول خدا ہماری شفاعت کر دیں. ان دو چیزوں پیچھے رسول کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ایک یہ حوض کوثر پہ جام مل جائے، ایک یہ کہ جب جنت کی بات آئے شفاعت ہو جائے. رسول نے دونوں ہی چیزیں اپنے بچوں میں تقسیم کر دی. حوض کوثر حسن کو دے دیا، شفاعت حسین کو دے دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ یا 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آپ کی توجہ دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ عرض کر دوں.
مولا حسین اور شفاعت کا تعلق اتنا گہرا ہے. آپ سیرت معصومین اٹھا کر پڑھیں, ہر معصومین کی سیرت کے ابتدائی واقعات بڑے لطیف ہیں, مختلف ہیں, مگر جو مولا حسین کا ہے وہ واقعہ ہی لطیف ہے. ایسا لگتا ہے, دیکھیے ہم نے کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ مولا کی ولادت کا جشن ہو, فطرس کا ذکر نہ آیا. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ ہمیں پتہ چلا خدا نے عذاب دے رکھا تھا, شفاعت لینے آ گیا, معافی کروانے آ گیا. تعجب کی بات ہے, فطرس تب بھی اسی جزیرے میں اسی انداز میں پڑا ہوا تھا جب رسول دنیا میں آئے. جبرائیل تو تب بھی آیا تھا, تب نہیں سے خیال آیا کہ میں یہاں پر اپنی شفاعت لے لوں. مولا علی آئے, تب بھی تو جبرائیل آیا تھا, وہ اس نے تب بھی نہیں آگے بڑھ کر عرض کی. جناب سیدہ آئیں, چلیے یہ بڑی بزرگ ہستیاں تھیں. امام حسن تو پہلے تشریف لائے, جبرائیل تب بھی مبارکباد دینے رسول کے پاس آیا, اس نے تب بھی نہیں درخواست کی. جب مولا حسین آئے, ایسا لگتا ہے خدا فطرس کے بہانے حسین کی شفاعت کا تعارف کروانا چاہتا. وہ حیات ظاہر کا پہلا دن تھا, کمال شفاعت حسین دیکھیں, وہ حیات ظاہر کا پہلا دن تھا. عاشوراں حیات ظاہر کا آخری دن تھا. پہلے دن بھی ایک گناہگار در حسین پہ آیا, آخری دن بھی ایک گناہگار در حسین سے آیا. خدا نے دونوں کی حسین سے شفاعت کر کے بتایا, یاد رکھو گناہگار چاہے عرش کا ہو چاہے فرش کا ہو, ہر کسی کی امید کا نام حسین ابن علی ہے. زندہ باد, زندہ مردہ مردہ. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال دیکھیے خدا کی قسم, کیسا کتنا بڑا شافع. التائبونا, یہ توبہ کرنے والے ہیں. عابدونا, یہ عبادت کرنے والے ہیں. یہ جو آج کی شب میں ہم بیٹھے ہیں, یہ شام, کل کی شب شام شہیداں ہو جاتی. لشکر تو سامنے لڑنے کے لیے آ ہی گیا تھا. امام نے کیا فرمایا؟ کہا جاؤ عباس ان کو پلٹا دو. آج کی شب میں فرمایا پلٹا دو. کیوں؟ ان سے کہو ہمیں ایک اور رات کی مہلت چاہیے. کیوں؟ کیا کوئی تیاری ہے جس میں کمی ہے؟ کوئی ارادے ہیں کہ جنہیں تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ایک اور رات کے لیے عبادت الہی انجام دینی. توجہ چاہوں گا, بلیدہ فکر افراد موجود ہیں. آج کی شب میں امام نے فرمایا ایک اور شب ہمیں عبادت الہی کرنی ہے. قرآن نے تعارف کروایا عابدونا, یہ صاحبان عبادت ہیں, یہ عبادت کرنے والے ہیں. مجھے ایمان سے بتائیے گا, نامہ اعمال حسین ابن علی میں معاذ اللہ وہ کون سی عبادت کی کمی ہو سکتی تھی جسے ایک رات مکمل کرتے؟ نہیں. مقصد کیا ہے؟ بس ایک اور رات عبادت الہی کی چاشنی لینی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ امام جانتے تھے یہ کربلا کے تذکرے مردہ نہیں رہیں گے, قیامت تک کے لیے ہر خطیب ہر ذاکر ان کو دہرائے گا. کوئی جوان تو ہوگا جو سنے گا اور اسے پتا چلے گا عبادت اور آل محمد کا تعلق کیا ہے. توجہ ہے؟ امام جانتے تھے یہ تذکرے بار بار نفس انسانی کو جگاتے رہیں گے. مگر کمال صدق حسین ابن علی دیکھیے, زندگی کی آخری رات ہے اور یہ مانگ کر لی ہے کہ عبادت کرنی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس رات حسین نے جنگ کی تیاریاں کی ہوں, اس رات حسین نے جنگی پلاننگیں کی ہوں. مانگی تھی عبادت کے لیے, کی عبادت الہیہ. اتنا بڑا صدیق اکبر ہے حسین ابن علی. توجہ ہے جانے محترم؟ اتنا صادق ہے حسین. آخری رات عبادت مانگ کے لی تھی. خدا نے لفظ عبادت کو پہلے کوٹ کیا, لفظ حمد کو بعد میں کوٹ کیا. پھر پہلے عبادت کا اور حسین کا تعلق بتایا, پھر فرمایا حامدونا, یہ حمد الہی بجا لانے والے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جان محترم؟ حمد الہی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا ذکر کرنے والے. بالیدہ فکر افراد موجود ہیں, مجھے بڑی عظیم بات عرض کرنی اگر آپ کی توجہ ہو تو. لطیف بھی ہے, عظیم بھی ہے. خدا کا اپنی حمد کے متعلق ایک مسلمہ قانون ہے, فذکرونی. توجہ ہے جانے محترم؟ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. توجہ ہے جانے محترم؟ اللہ رب العزت کے کوئی واجبات نہیں ہیں, ایسی ہے نا جی, اللہ رب العزت کے کوئی واجبات نہیں ہیں. یہ اور بات ہے خدا عزرو لطف خود ہی خود پر کچھ واجب کر لے. توجہ ہے؟ اس نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ایسے ہی ہے نا جی, میں اور ملائکہ کا اس پر لازم تھوڑی تھا, اس کا لطف اس نے خود پر خود ہی لازم کر لیا. توجہ ہے جی؟
خدا کی کوئی واجبات نہیں ہے مگر وہ کوئی شے خود پر خود ہی لازم کر لے، یہ اس کا لطف ہے. فذکرونی اذکرکم، خدا نے خود پہ لازم قرار دے لیا ہے، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. یہ اب عدل الہی کے منافی ہے کہ کوئی اس کا ذکر کرے اور وہ پلٹ کے اس کا ذکر نہ کرے. اللہ اکبر. دیکھیے صاحبان فکر میرا ساتھ دیں تو بات آگے بڑھ. یہ خدا نے خود پر لازم قرار دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی میرا ذکر کرے گا میں پلٹ کر اس کا ذکر کروں گا. اگر یہ بات کامل ہوگی تو میں انشاءاللہ آگے بڑھوں. درود توجہ فرما رہے ہیں عزیز. بات ہماری کہاں پہ پہنچی تھی؟ فذکرونی اذکرکم. جزاک اللہ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں نے عرض کیا خدا پر کچھ بھی واجب اور لازم نہیں، مگر اب یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، کیونکہ اس نے توحید کے بعد نبوت سے پہلے عدل کو ہم سے منوایا. وہ عدل ہے، لہٰذا یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے جو اس کا ذکر کرے وہ پلٹ کے اس کا ذکر کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی خدا کا ذکر کرے خدا آگے سے اس کا ذکر نہ کرے. مگر کتنا ذکر، کتنا ذکر کوئی خدا کا کتنا کر رہا ہے جتنا. اب امام نے اس کے لیے مسلمہ قانون بیان کیا. تفاسیر آل محمد اٹھا کر پڑھیے، جہاں یہ آیت ہے فذکرونی اذکرکم، جا کر اٹھا کر. میں آپ کو تفسیر میزان کا حوالہ دیتا ہوں، تفسیر کوثر جو محسن نجفی صاحب نے لکھی ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں. معصوم نے فرمایا تم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا تمہارا کتنا ذکر کرتا ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم خدا کا کتنا ذکر کرتا ہے. توجہ ہے جانے با الفاظ دیگر معصوم نے فرمایا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو خدا تمہیں کتنا یاد کرتا ہے، تم یہ دیکھو تم خدا کو کتنا یاد کرتے ہو. جتنا تم خدا کو یاد کرتے ہو اتنا خدا تمہیں بھی یاد کرتا. اللہ اکبر. لطف آ جائے خدا کی قسم یہ اگر بات پہنچ جائے تو آج کی شب میں. جتنا کوئی خدا کو یاد کرے گا اس کے عدل کا تقاضا ہے وہ اتنا اسے یاد کرے گا. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہو گیا. جو جتنا خدا کو یاد کرے گا، یہ اب قانون ہے، جو جتنا خدا کو یاد کرے گا خدا اتنا اس کو یاد کرے گا. جو جتنا خدا کا ذکر کرے گا خدا اتنا ہی اس کا ذکر کرے گا. خدا جانے اس ایک دن میں حسین نے خدا کا کتنا ذکر کر دیا. آج ساری دنیا میں خدا حسین حسین کروا رہا ہے. اللہ جانے کتنا ذکر کیا تھا کہ ابھی تک وہ بیلنس ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ. توجہ ہے عزیزان محترم، کمال ہے خدا کی قسم. کتنا خدا تذکرہ فرما رہا ہے حسین ابن علی کا، اتنا فرمانا ہے جتنا جو خدا کا ذکر کرے گا. آج دیکھیے ذکر ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ذکر ہے کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، ذکر ہے کہ تھمنے. جتنی مخالفتیں اس ذکر کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اتنی کسی تحریک کی ہوتی ایسے فنا ہوتے کہ لوگ نام تک نہ پہچانتے، لوگوں کے ذہنوں سے کھرچا دیا جاتا، کوئی اور ہوتے. مگر یہ کمال حسین ہے، جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنا ذکر بڑھتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ اس ذاکر نے خدا کا اسی شان سے ذکر کیا ہے کہ جتنا ظلم بڑھ رہا تھا اتنا یہ ذکر بڑھا رہا تھا. اب جتنا ظلم بڑھ رہا ہے خدا اتنا حسین کا ذکر بڑھا رہا ہے. حسین تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب تو میری ذات سے مشروط ہے. پانی خدا کا ہوگا، سبیلیں نام حسین کی ہوں گے. کھانا رزق خدا کا ہوگا، تبرک حسین کے نام کا ہوگا. ذکر مجلس توحید کی ہوں گی، عنوان مجلس شبیر کا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہم صلی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے عزیزان محترم، کائنڈلی اب دروازے کو بند کر دیجئے گا، ابھی دروازے کو بند کر دیجئے. توجہ ہے عزیزان محترم، کمال یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسا ذکر حسین کرا. جتنا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا اس ذاکر توحید کا خدا ذکر بڑھاتا چلا جا رہا ہے. کمال یہ دیکھیں، خدا جانے اس ایک سجدے میں کتنا ذکر توحید کیا ہوگا اس ہستی.
اگلی نشانی بیان، سائے ہونا، یہ سفر کرنے والے، یہ راہ خدا میں سفر کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے. اچھا اب بہت سے ادب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، شاعری سے لگاؤ رکھنے والے افراد موجود ہیں، لہٰذا ایک ادبی سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا اس میں. خدا نے نشانی بتائی حسین والوں کو، یہ سفر اختیار کرنے والے ہیں. عزیز کمال یہ دیکھیے، صحرا کی سرشت ہوتی ہے، صحرا کی ریت کی یہ سرشت ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر تک کسی کے نقش پا کو سنبھال کے نہیں رکھتا. ایسے ہی ہے نا جی، ابھی قافلہ گزرا، تھوڑی دیر ہوئی، ایسی دھول اٹھے گی کہ سب کچھ مٹ جائے گا. واحد قافلہ ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک صحرا نے نقش پا سنبھال رکھے. توجہ ہے جانے والا، کہاں سے گزرے، کس انداز میں گزرے، ایک ایک نقش باقی ہے. کمال ہے، اس کے سوا کوئی ایسا قافلہ ہی نہیں جس کے خدا نے نقش باقی رکھے ہوں. بلکہ ایک اور جملہ عرض کروں، اگر ظلم کی دھول اڑ کر انہیں چھپانے کی کوشش بھی کرے نا تو یکم محرم کو چاند طلوع ہوتا ہے، ایسی رت ازا چلتی ہے کہ دھول ہٹ جاتی ہے، نشان واضح ہو جاتا ہے. محمد راکعون الساجدون، یہ خدا کی راہ میں رکوع کرنے والے ہیں، سجدے. آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے والے. ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی جائے دین کی، اور دین سے وابستہ ہر شخصیت کی، اور دین سے وابستہ ہر واقعے کی. مگر جب قرآن سنا رہا ہے نا تو اس سے زیادہ خالص مقصد ہو ہی کوئی نہیں سکتا. خدا فرما رہا ہے ان کا مقصد کیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ قرآن نے بیان کیا، یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث کے جملے نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر سے نہیں، یہ قرآن نے بیان کیا کہ جو یہ والا قافلہ ہے نا اس کا مقصد تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فریضہ دین ہے. جن کی ذہنیت ملتی ہے کم از کم وہ ضرور میرا ساتھ دیں گے. امر بالمعروف نے یہ انسان پر واجب ہے، یہ خدائی فتویٰ قرآن میں لکھا ہے، اب کسی سے اجازت لے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. حافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کے بچانے والے تھے. اللہ کی بنائی حدود اللہ کیا ہیں؟ جنہیں آپ شریعت کہتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم. آج اگر کوئی کہتا ہے حسین نے اس لیے جان تھوڑی دی تھی، اس لیے تھوڑی دی تھی، اس لیے تھوڑی دی تھی، حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے جان دی تھی. اگر دین اسلام میں نماز ہے تو حسین نے نماز بچانے کے لیے جان دی. توجہ ہے جان محترم. اگر اس میں عبادتیں ہیں تو عبادت بچانے کے لیے جان دی. توحید اس میں ہے تو توحید بچانے کے لیے جان دی. نبوت و امامت اس میں ہے تو نبوت و امامت بچانے کے لیے جان دی. توجہ ہے جان محترم. یاد رکھیے گا، عبادتوں کے کبھی تقابلی جائزے نہیں لیے جاتے کہ کون سی عبادت افضل ہے کون سی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. ہر بات کھل کے نہیں ہو سکتی، مگر جس جس کو سمجھ آئے وہ تو ساتھ دے گا. عبادتوں کے کبھی تقابلی جائزے، وہ بھی ممبر حسین ابن علی سے. توجہ ہے عزیزان محترم. وہ عبادت زیادہ افضل ہے یا وہ عبادت زیادہ افضل ہے؟ نہیں، کوئی عبادت کسی عبادت کی نسبت سے اس کی فضیلت کو نہیں دیکھا جائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم. اگر ذکر بھی حسین کا ہے، یہ نماز بھی اصلاً حسین ہی کی. اگر حسین نہ ہو تو پھر کیا ماتم اور کون سی نماز؟ اور اگر حسین ہے تو جہاں ماتم وہیں نماز. توجہ ہے جان محترم. کیونکہ کربلا دونوں چیزوں کی اماجگاہ کا نام ہے، اور خدا نے مقصد حسین بھی بتایا ہے، وہ ہے اللہ کی شریعت کا بچانے والا. توجہ ہے جان محترم. تو یہ باتیں کیوں آ گئیں کہ حسین سوار ہوں، نماز رک گئی، حسین بڑھ گئے؟ کہاں سے حسین نے نماز روک دی؟ حسین نے رسول کی نماز روکی نہیں، حسین کے سوار ہونے سے نماز طویل ہو گئی. توجہ ہے جان محترم. حسین نمازیں ختم کروانے والے نہیں ہیں، حسین نمازیں بڑھانے والے ہیں. توجہ ہے جان محترم. یا علی یا علی، یہ مقاصد یا علی یا علی، یہ مقاصد حسین سے ناآشنائی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور اپنے جوانوں کو ہی کنفیوز کریں. کیوں کنفیوز کریں؟ یہ شریعت بھی حسین کی ہے، یہ سارا دین حسین کا.
مولا حسین نے ایک ایک چیز کو بچایا ہے، لہٰذا جن سینوں پہ ضربیں ہونی چاہیے انہی ماتھوں پہ نشان ہونے چاہیے، جن ماتھوں پہ نشان ہونے چاہیے انہی سینوں پہ پھر ضربیں بھی ہونی چاہیے. توجہ ہے عزیزان محترم. بلکہ خدا کی قسم اگر مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر کسی کو توحید کا اور اس عبد کامل حسین کا تعلق سمجھ میں آ جائے، یا یوں کہوں کہ توحید کا اور کربلا کا ربط سمجھ میں آ جائے، تو خود بخود یہ نفس گواہی دے گا کہ ماتم کرنا چاہیے خدا کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھنی چاہیے حسین کو راضی کرنے. یا علی توجہ ہے جانے محترم. یہ پورا دین مولا حسین کا بچایا ہوا ہے، یہ پورا دین ممنون احسان حسین ابن علی ہے. اس دین میں موجود ایک ایک چیز حسین کی بچائی ہوئی. لہٰذا کیوں ہم کنفیوز ہوں اور کیوں کنفیوژن ہم پھیلائیں؟ جو حسینی ہے اس کا، میں نے عرض بات کہاں سے آغاز ہوئی تھی کہ ہماری دعاؤں میں ہوتا ہے ہم نے امام کی سپاہ کا حصہ بننا. میں نے عرض کیا تھا امام کی سپاہ میں شامل ہونے کے لیے وہی اصول ہوں گے جو کسی پہلے امام کی سپاہ میں شامل ہونے کے اصول ہوں گے. اللہ رب العزت نے انتہائی لطیف انداز میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ جو 72 شہدائے کربلا تھے وہ ان پاکیزہ نفوس کے خصائل حسنہ کیا تھے. اب جس میں یہ سما جائیں وہ مطمئن رہے کہ جب بھی کوئی لشکر امام بنا وہ اس کا حصہ ضرور ہوگا. اور آپ نے ربط پہ غور کیا؟ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کے الفاظ کی آیات میں ترتیب بھی ہدایت کرتی ہے. آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے حامدونہ سے بات کا آغاز نہیں کیا، جب ان کی صفات بتانے امر بالمعروف سے آغاز نہیں کیا. کہاں سے شروع کیا؟ التائبون، پہلا بتایا توبہ، دوسرا عابدون، تیسرا حامدون، چوتھا سائحون، راکعون ساجدون، آمرون بالمعروف نہی عن المنکر وبشر الصابرین. آخر میں بشارت دی. آغاز کہاں سے کیا؟ توبہ سے. ایسے ہی ہے نا جی؟ کیوں؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ انقلاب باطن کا نام ہے. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اعلان توبہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اگر تبدیلی نفس میں آ گئی ہو تو اس کے زبان سے اظہار کا نام ہے استغفر اللہ. اندر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، زبان کہتی رہے استغفر اللہ، تو ایسی استغفر اللہ سے استغفر اللہ. توجہ ہے جانے محترم؟ تو پھر یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اسے جو جانتا ہے مقلب القلوب والابصار ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ کیا یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے؟ لہٰذا توبہ کیا ہے؟ اندر سے انقلاب آ جانا، انقلاب باطن. انسان کا ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر منتقل ہو جانا. عزیز ایک جملہ ہی عرض کر سکتا ہوں اس پہ اور آگے بڑھ جاؤں کیونکہ وقت نہیں ہے. کمال یہ دیکھیے، جو انسان اپنے اندر انقلاب نہیں لا سکتا وہ باہر کسی امام کے ساتھ مل کر کیا انقلاب لا سکتا؟ توجہ فرمان. خدا نے بات کا آغاز ہی تائبون سے کیا. حسینی بننا ہے سب سے پہلے خود کو تبدیل کرو. حسینی بننا ہے، جو جہاں جیسے جس انداز میں بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے اس کردار کو تبدیل کرو، اس میں سے ہر اس خباثت کو منہا کرو، نکالو کہ جو حسین کو پسند نہیں ہو سکتی. اور آپ کو باہر سے واز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے نفس کو بتائیں. آپ کا نفس آپ کا سب سے بڑا ہادی ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا ایسا کر رہا ہے کہ اگر حسین دیکھیں تو پسند نہ کریں. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا حسینی بننا ہے. جوانوں آج کی شب یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھو. اگر حسینی بننا ہے، شب عاشور کا یہ پیغام ہے، سب سے پہلے اپنے کردار کو تبدیل کرو. عابدون، کیا کردار تبدیل کریں اور دوسروں کی جان کو آ جائیں؟ چلو اب سارے تبدیل کرو، نہیں، کردار تبدیل کرو، اس کے فوری بعد عبادت آ جاتی ہے. اگر پہلے خود ہی واجبات نہیں دے رہے تو دوسروں سے واجبات کے کیا تقاضے؟ فوراً اپنی عبادتوں کو درو، جو خدا نے فریضہ لازم قرار دیا ہے اس کی طرف آؤ. حامدون، پھر اس کے ذاکر بن جاؤ، پھر اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرو، پھر ہر جگہ پہ حق کا ہی ذکر کرو. سائحون، پھر اپنی حد میں نہ رہو، پھر تمہیں لازمی یہ سفر اختیار کرنا پڑے گا.
لازمی نہیں ہے یہ سفر اٹھ کے ایک، نہیں، اپنی ذات سے اپنے گھرانے کا سفر ہو سکتا ہے۔ جو تبدیلی خود میں آئی ہے اسے آگے گھرانے میں منتقل کرو، جو خود میں آئی ہے اسے دوستوں میں منتقل کرو، جو خود میں آئی ہے وہ اپنے احباب میں منتقل کرو، یہ سفر اختیار کرو۔ ہاں پھر اس میں دین کی خاطر اٹھنا بیٹھنا تو پڑے گا، مشکلیں تو آئیں گی، راکعون ساجدون، مختلف جگہیں آئیں گی، ایک حالت نہیں رہے گی۔ جب خدا کا کام کرنا شروع کریں گے جگہ جگہ پر مختلف کیفیتیں پیدا ہوں گی، مگر کرو۔ اور جب یہ ہو جائے کہ خود درست ہو گئے اور اب اس کے ذاکر بن گئے تو اب اٹھو، آمرون بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اب زمانے کے آگے کھڑے ہو کر انہیں حق بتاؤ، زمانے کو بتاؤ کہ حق کیا ہے، مگر پہلے اپنا کردار درست ہو تاکہ آگے سے بڑھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے خود ایسے ہو تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، حافظون لحدود اللہ، بس پھر دین کے محافظ بن جاؤ۔ پھر ایسا ہونا نہیں چاہیے جہاں آپ بیٹھے ہوں کوئی شریعت کو ذلیل کرتا رہے اور آپ کی کان پر جوں تک نہ رہیں۔ پھر ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کے سامنے کوئی توہین دین کرتا رہے اور آپ کو محسوس بھی نہ ہو صاحب ہمیں کیا لگے۔ توجہ ہے جانے محترم، حافظ جہاں آپ بیٹھے ہو، حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے آپ کے ہوتے دین پامال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہوتے دین سے منسوب کسی شے کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، یوں کہہ لوں آپ کے ہوتے ہوئے کسی دینی شخصیت کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حافظون لحدود اللہ، اگر اس کیفیت میں آ گئے اب معصوم دیکھیں گے ہاں یہ اس قابل ہے کہ لشکر کا حصہ بن سکتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ ہیں کربلا والوں کے خصائل جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، یہ ہیں وہ کربلا والوں کی صفات۔ وہ اپنے کردار کو تبدیل کر کے چلے، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، وہ حور بنے۔ ایک دم سے کوئی حبیب نہیں بن سکتا، یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہر کوئی مسلم ابن اسجا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آج تک کی زندگی میں، یہ شب عاشور آنے تک 2015 ہماری ذات میں ایسے خبائث ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ایسی حرام کاریاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، مگر یہاں پر آ کر اور کچھ نہیں تو حور بن کے تو آغاز کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، آج کی شب سے اگر اٹھیں اس مجلس سے عزا سے تو پھر حور بن کر اٹھیں اور مطمئن ہو کر اٹھیں۔ جو شافعی ہے نا اس نے حور کی بخشش کر کے بتا دیا ہے وہ خدا کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے۔ کمال حسین ابن علی عزیز، سلام ہے ان پاک و پاکیزہ نفوس پر، سلام ہے ان 72 مخصوص شہدائے توحید پر، شہدائے رسالت پر، شہدائے امامت پر، شہدائے دین پر۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج مطمئن ہو کے ہم ذکر دین کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آج کی شب میں رونے کے لیے کسی مصائب کی ضرورت نہیں، جسے آج بھی جواز چاہیے رونے کا، میں کیا ہی عرض کر سکتا ہوں۔ یہ وہ شب ہے عزیز، یہ شب نہ ہوتی کوئی شب قدر نہ ہوتی، یہ شب نہ ہوتی دین کی کوئی مبارک شب نہ ہوتی، اسی شب کا صدقہ یہ سارا دین ہے۔ اور آج رونے کے لیے میں نے عرض کیا کسی شے کی ضرورت نہیں۔ بس عزیز آج آخری شب ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے۔ آج کی رات خیام حسینی میں بیویوں نے اپنے جوان سامنے بٹھا رکھے ہیں اور ہر ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کل کربلا میں سب سے پہلے حسین پہ میرا بچہ قربان ہوگا۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ کل جا کر پہلا شہید بنے۔ اونو محمد کی ماں اونو محمد کو سجا رہی، قاسم کی ماں قاسم کو سجا رہی، ہر کسی کی ماں اس سے یہی وعدے لے رہی کل حسین پہ ذات قربان۔ ایسے میں ایک خیمے میں بیٹھی ماں گریا کر رہی، یہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں بچہ تیار کر رہی؟ اس ماں کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تلوار لے کر میدان میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ماں رو رہی ہے کاش اس ماں کا بھی کوئی جوان ہو جو کل زہرا کے لال پہ قربان ہو جائے۔ عزیز مگر تاریخ نے بتایا کہ یہی وہ خوش قسمت ماں تھی جس کا بچہ حق و باطل کی سب سے بڑی تفریق بن گیا۔ اصغر معصوم کے قتل ناحق نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے حسین کے قاتلوں کا اسلام تو کیا انسانیت سے ہی تعلق نہیں تھا۔ اصغر کی قربانی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، جو اکبر کا ماتم نہیں کرتے، جو قاسم کا ماتم نہیں کرتے، جو حسین کی شبیہیں نہیں اٹھاتے، وہ بھی اصغر کے نام پر پانی ضرور پلاتے۔
اتنی بڑھ گئی قربانی علی اصغر کی. عزیز پیاس کا عالم یہ تھا، پیاس کا عالم یہ تھا. جناب موسیٰ طور پہ خدا سے ہم کلام ہوئے، کربلا خدا نے بتائی. فرمایا موسیٰ شدت پیاس اتنی ہوگی کہ بچے بے جان جسموں میں بدل جائیں گے اور بزرگوں کی جلدیں خشک ہو جائیں گی. عزیز اس عالم میں اصغر معصوم تھے کہ جیسے ہی صدا بلند ہوئی نا، حل من ناصر ینصرنا، جیسے ہی مظلوم نے یہ صدا بلند کی، کہتے ہیں 2 ریئیکشن فوراً ہی ہوئے. ایک مولا نے دیکھا بیمار کربلا ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بڑی مشکل سے خیام سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. فوراً تڑپ کے کہا بہن زینب، زین العابدین کو تھام لو، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، حجت خدا دنیا سے مٹ جائے گا. لہٰذا اسے فوراً جا کر جناب زینب عالیہ نے بھی امام کو سہارا دیا، اندر لے گئے. اتنے میں امام نے دیکھا ایک خیمے سے بلند چیخوں کی آوازیں، بیبیوں کے بلند گریے کی صدائیں آئیں. مولا نے سمجھا پھر کوئی بچہ پیاس سے ہی دنیا چھوڑ گیا. مولا فوراً تشریف لائے. کیا ہوا؟ مولا جب سے آپ نے یہ صدا بلند کی ہے نا، اصغر اپنے جھولے میں رہتا ہی نہیں. اور اصغر معصوم کا آج کی رات رونے کے لیے کسی جواز اور مصائب کی ضرورت نہیں. اور عالم یہ تھی، اتنے خشک ہونٹ تھے معصوم کے. سکینہ نے رونا شروع کیا، بابا میرا بچہ مر جائے گا، بابا میرا بھیا نہیں زندہ رہے گا، اسے پانی پلائی، اس کے لیے پانی کا بندوبست کیجئے. کیا شاعر نے کہا، شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر. ایک قطرہ نہیں ہے کہ اصغر بچ سکے. معصوم نے فرمایا میں اسے لے کر جاتا ہوں، جن بدبختوں نے ہمیں ابھی تک پانی نہیں، ہو سکتا ہے کسی بدبخت کو اس کی معصومیت پر رحم آ جائے. ایک مرتبہ اصغر کو لے جانے لگے، ماں نے فوراً اپنے شہید کو تیار کرنا شروع کیا. رو رو کر ماں کہہ رہی، اصغر جب دادی زہرا کی گود میں جانا بیٹا ماں کا شکوہ نہ کرنا، اگر ایک گھونٹ پانی بھی ہوتا بیٹا میں تجھے پلا دیتا. بیٹا جتنے شہید گئے ہیں کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ پیا، تو بھی انتظار کرنا جب کوثر پہ بابا آ جائے گا تب پانی پیا جائے گا. عزیز تیار کر کے معصوم کو دیا. ایک مرتبہ مولا مظلوم کربلا اصغر کو لے کے دشمن کے مقابل میں آ گیا. ایک مرتبہ مولا نے اپنی ابا میں اصغر کو لے رکھا ہے. معصوم نے فرمایا ظالموں تمہاری دشمنی ہوگی مجھ حسین سے ہوگی، تمہاری دشمنی ہوگی تو میری ذات سے ہوگی، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میرا 6 ماہ بچہ ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو. جب اتنا فرمایا کسی بدبخت نے ایک جملہ کہا جس پر مولا مظلوم کربلا کو طیش آ گیا. کسی بدبخت کی صدا آئی، غلط کہہ رہے ہیں، پانی خود پینا ہے، بچے کا جواز بنا رہے ہیں. جیسے عصمت پہ حرف آیا نا، ایک مرتبہ ابا ہٹائی، اصغر کو سامنے کر کے کہا بیٹا اصغر اب یہ امر بالمعروف کرنے کا موقع ہے، یہ نہیں عن المنکر کرنے کا موقع. اتنی خشک ہونٹ تھے، اتنی خشک زبان پھیری کہ لشکر کا بھی رنگ بدل گیا. روایت کے الفاظ ہیں دشمن کی سپاہ نے اپنی چادریں سروں پہ ڈال کے گریا شروع کر دیا. لشکر باطل میں بھی کوہرام مچ گیا. ایسا اصغر کا ابلاغ حق تھا. جب بدبخت نے عمرو بن سعد نے دیکھنا یہ تو رنگ بدل رہا ہے میرے لشکر کا، فوراً کا حرملا اقطع کلام الحسین، اس بدبخت کو کہا کلام حسین کو قطع کر دے، اس کے کلام کو ختم کر دے. عزیز وہاں سے اس بدبخت نے وہ تیر چلایا ہے جو تیر اصغر کو نہیں انسانیت کے کلیجے پہ لگا ہے. ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کیا. معصوم کے ہاتھوں پہ ننھی سی جان تھی، اللہ جانے آخری ہچکی بھی لی کہ نہیں لی ہوگی. مولا مظلوم کے ہاتھوں میں خون ناحق اکٹھا ہوا. اصغر معصوم کی لاش اقدس کو مٹی پہ رکھا. ایک مرتبہ خون ہاتھ میں لے کر مولا کھڑے. کربلا کے دردناک منظروں میں سے ایک منظر ہے جب مظلوم کے ہاتھ میں خون علی اصغر. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. بے بسی سے مظلوم نے اپنے چہرہ اقدس کو
خون اصغر کا خضاب کیا. ایک مرتبہ مولا نے لاش اقدس کو اٹھایا اور اتنا دردناک بیان کیا, یا اللہ اس قوم پر رحم نہ کرنا جس نے میرے شش ماہے پہ رحم نہ کیا. مولا نے بد دعائیں نہیں دی ہیں, بد دعائیں نہیں دی کربلا میں, مگر دو موقعوں پہ مولا نے بھی ایسے الفاظ گئے ہیں. اصغر کی لاش پہ کہا, یا اللہ اس قوم پہ رحم نہ کرنا جس نے میرے بچے. یہی وجہ ہے ہمیں بھی مخاطب کیا, اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے, تم دیکھتے میں کیسے ننھے اصغر کے لیے پانی مانگ. کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں شش ماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, مگر کسی بدبخت نے پانی نہ دیا. مظلوم نے لاش اصغر کو اٹھایا, ایک مرتبہ جانا شروع کیا. مختار نے جب قاتلان مظلوم کو اکٹھا کیا نا اور پوچھ رہے تھے تو نے کیا ہوتے دیکھا, تو نے کیا ہوتے دیکھا, جہاں سے کربلا کی روایتیں آپ تک پہنچی ہیں, جب راوی سامنے کھڑے کیے نا, ایک راوی سے امام حسین کے مصائب کے متعلق پوچھا, بتا تیری نظر میں کربلا میں مولا مظلوم پر دردناک ترین لمحہ کون سا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایک حالت میں ایسے حسین کو دیکھا ہے, مجھے کربلا میں اس سے زیادہ حسین غریب نظر نہیں آیا. کہا تو نے کس عالم میں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا اپنے ننھے بچے کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا, میں نے عجیب منظر دیکھا, ایک ٹیلے کے پیچھے ہو کر کھڑے تھے, بار بار خیام کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے, کچھ دیکھ کر پلٹ آتے تھے. اس نے کہا میں نے 8 سے 10 مرتبہ مظلوم کو یہ کرتے دیکھا کہ مظلوم جاتے تھے پلٹ کر. کہتا میں بڑا حیران ہوا حسین جاتے کیوں نہیں ہے؟ کہتا میں ایک ٹیلے پر آ کر دیکھا, جب بھی حسین اس ننھے بچے کی لاش لے کر ٹیلے کے پیچھے سے نکل کے خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر, درے خیمہ پہ ایک ماں کھڑی ہو کر انتظار کر, جیسے ہی اس پہ نگاہ پڑتی تھی حسین پلٹ آتا. اس نے کہا مختار میں نے اس سے زیادہ کربلا میں دردناک منظر نہیں دیکھا. آخر کو تو جانا تھا, ایک مرتبہ آئے, ماں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, فوراً پلا لائے پانی میرے اصغر کو. اتنا کہنا تھا, مظلوم نے ابا ہٹائی, ماں نے ڈھلکی ہوئی گردن دیکھی, تڑپ کے کہا اصغر مثلوں کا یونہار, اصغر کیا تیرے جیسے بھی زبان.